جہالت اور علم کو جب تولا جائے گا تو اس کی جہالت زیادہ ہے اور اس کا علم بہت کم ہے۔ ہمیشہ انسان کا علم محدود رہے گا اور کبھی بھی انسان کائنات کے رازوں تک جا نہ سکے گا کہ کائنات ایسے کل کی طرح ہے اور اس میں یہ ایک جز کی طرح ہے اور جز اپنے کل کو کبھی معلوم نہیں کر سکتا۔ ہم اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جزو ہیں۔ ہم اس کائنات کو نہ اس کی اصل تک پہنچ سکتے ہیں نہ اس کے حقائق سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ 9 مہینے رہے یا 90 سال رہے، وہ ماں کا ادراک کر ہی نہیں سکتا، وہ اس قابل ہی نہیں۔ وہ جہاں ہے وہاں اس کو وہ اسباب ہی مہیا نہیں کہ وہ اس کا ادراک کر سکے۔ انڈے کے خول میں بچہ 21 دن رہے یا 21 برس رہے، وہ باہر کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ یہ کائنات ایک انڈے کی طرح ہے اور طارق جمیل اور آپ صاحب اس میں ایک بچے کی طرح ہیں، اور ہماری عمر ہی کیا ہے، 50 60 70 سال۔ تو اس عمر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر عمر نوح ہر انسان لے کر آئے تو بھی اس کائنات کے اصل اور تہ تک جانا ناممکن ہے کہ یہ کل اور میں جز۔ لہذا میری جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی، میرا علم ہمیشہ کم رہے گا۔ تو جاہل کی جہالت کا علاج یہ ہے کہ علم والے کے پیچھے چلے، علم والے کو ڈھونڈے۔ آپ بچے سارے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو؟ اپنی جہالت کو دور کرنے آئے ہوئے ہو۔ تو سب سے بڑا علم تو اللہ کا ہے۔ جہالت کا علاج علم ہے۔ جہالت ایک اندھیرا ہے، اندھیرے کا علاج روشنی ہے۔ تو جہالت ایک اندھیرا ہے، علم ایک نور ہے۔ اللہ نے قرآن کو نور کہا ہے، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ قرآن ایک نور ہے۔ جہالت ایک ظلمت ہے۔ دنیا کے اندھیروں کو اللہ دور کرتا ہے سورج کی روشنی سے، دل کے اندھیروں کو دور کرتا ہے علم کے نور سے۔ اور ایک نور اللہ کا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ ایک اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، انہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ ایک اللہ کا نور ہے، ایک نبوت کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے، ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک تاروں کا نور ہے۔ یہ نور ملتے ہیں تو ظلمتیں چھٹتی ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور یہ 3 نور جب جمع ہوتے ہیں تو انسان کی ظلمت اور انسان کے اندر کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا علم تو اللہ کا ہے، جس کا علم کسب بھی نہیں، سیکھا نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ 4 باتیں جس ہستی میں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر سکتا ہے، یہ 4 باتیں جس میں نہیں ہوں گی وہ علم کامل کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ وہ اول ہو، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اسے بنایا کسی نے نہ ہو، وہ آخر ہو،
وہ سب کے بعد ہو، اس کے بعد کچھ نہ ہو، اس پہ موت نہ آئی ہو، وہ بلند اتنا ہو کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو، وہ خفی چھپا ہوا اتنا ہو کہ کوئی چیز اس سے چھپ نہ سکے، جس میں یہ چار باتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اس کے بعد یہی زیادہ موضوع جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، لہذا جب میں اول، آخر، ظاہر، باطن ہوں تو میرا ہی دعویٰ ہے کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت کو ہمارے نبی نے بیان کیا، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ میرے اللہ تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو آخر، تیرے بعد کچھ نہیں، تو بلند و بالا، تیرے اوپر کچھ نہیں، تو سب سے چھپا ہوا، تجھ سے چھپا ہوا کوئی نہیں، لہذا ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ پھر وہ اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ له ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور۔ جو زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، نیچے جانے والا، باہر نکلنے والا، آسمان سے اترنے والا، آسمان پہ چڑھنے والا، سب میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے سامنے ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر۔ اللہ اپنا علم بتا رہا کہ اس کا علم کیسا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو وہ سنتا ہے، تم آہستہ بولو وہ سنتا ہے، تم سرگوشیوں میں بولو وہ سنتا ہے۔ پھر تم اپنے ہونٹ سیلو اور زبان تالو سے لگاؤ اور دل کی دھڑکنوں سے بولو۔ دل کی دھڑکنوں سے بولنے کو عربی میں اخفا کہتے ہیں۔ تو میرا رب یہ کہہ رہا ہے میں تو تیرے دل کی صداؤں کو بھی سن لیتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ۔ 3 مرد 3 عورتیں، 2 مرد 2 عورتیں کٹھے ہوئے تو اللہ کہتا الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں، ولا خمسہ، 5 جمع ہوئے، الا هو سادسهم، چھٹا میں ہوں، ولا ادنى من ذلك، 4 3 2 1، ولا اکثر، اس سے زیادہ، الا هو معهم، میں تمہارے ساتھ ہوں، ثم ينبئهم، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے تھے۔ سبا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ ناقابل تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلماته، انه لقول فصل لا ریب فیہ، شک و شبہ سے بالا تر۔ ریب شک کو نہیں کہتے، شک تو خود عربی کا لفظ ہے۔ ریب کا ایک لفظ اردو میں ہے کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے شک کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، اس کو کہتے ہیں شک۔ جب دونوں جانب برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مریا، جب یوں ہو جائے ایک طرف رجحان غالب ہو اور ایک طرف مغلوب ہو لیکن واضح نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مریا۔ بل ہم فی شک منہا فلا تک فی مریۃ من لقائہ۔ اور ایک ہوتا ہے ریب۔ ریب کیا ہوتا ہے؟ ادھر کے ادھر، یہ 1 سیکنڈ کے لیے خیال آیا ادھر یا ادھر، تو ایک دم سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا، تو جو ایک پل کا کھٹکا تھا، کھٹکا یہاں یا وہاں، ادھر یا ادھر، تو سامنے سائن بورڈ نظر آ گیا، وہ جو ایک پل کا کھٹکا ہوتا ہے اس کے بعد بات واضح ہو جاتی ہے، اس کو عربی میں ریب کہتے ہیں، ریب۔ تو آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی والوں میری کتاب میں تو وہ کھٹکا بھی نہیں ہے، تم شک کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اور تم مریا کہاں سے ڈھونڈو گے؟ شک ہمارے پاس شک یہ اتنا لمبا ترجمہ ہے ریب کا، لہٰذا ہر کوئی شک اس کا ترجمہ کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن شک خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ بہت بھاری لفظ ہے، اس میں تو تم مریا نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لہٰذا اللہ کی بات حق ہے، سچ ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ اس لیے قرآن سے نفع اٹھانے سے پہلے یہ ایک لفظ دل میں اتارنا پڑے گا، لا ریب فیہ۔
اگر لا ریب فی دل میں نہ اترا تو قرآن کے اسکالر یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ایچ ڈی پر وہ ڈگریاں دے رہے ہیں. میں وہاں گیا تھا امریکہ میں تو وہاں دیکھا یونیورسٹی میں قرآن کی ڈگری دینے والا یہودی، وہ لا ریب فی نہیں سیکھ سکا، باقی سارا اس نے پڑھا لیکن لا ریب فی یہ نہ اس کے دل میں اتر سکا تو وہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہے. لا ریب فی، اللہ ایک ہے، لا ریب فی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لا ریب فی. سود حرام ہے، لا ریب فی. جھوٹ ہلاکت ہے، لا ریب فی. آخرت حق ہے، لا ریب فی. دنیا جھوٹ ہے، باطل ہے، لا ریب فی. دنیا چند روزہ ہے، لا ریب فی. آخرت ہمیشہ ہے، لا ریب فی. جنت حق ہے، لا ریب فی. جہنم حق ہے، لا ریب فی. زندگی عمل سے بنتی ہے، لا ریب فی. پیسہ زندگی نہیں بناتا، لا ریب فی. اللہ کی اطاعت کامیابی ہے، لا ریب فی. اللہ کی نافرمانی ہلاکت ہے، لا ریب فی. ظلم و ستم بربادی ہے، لا ریب فی. عدل و انصاف کامیابی ہے، لا ریب فی. پاک دامنی عزت ہے، لا ریب فی. فحاشی بد کرداری ہلاکت ہے، لا ریب فی کی تسبیح پڑھنی پڑے گی. جو اللہ کا فرمان آ گیا، لا ریب فی حق، لا ریب فی حق. یمحق اللہ الربا، لا ریب فی. ویربی الصدقات، لا ریب فی. اقیموا الصلاۃ، لا ریب فی. آتوا الزکاۃ، لا ریب فی. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، لا ریب فی. ولہو، لا ریب فی. وزینۃ، لا ریب فی. وتفاخر بینکم، لا ریب فی. وتکاثر فی الاموال والاولاد، لا ریب فی. سارعوا الی جنہ، لا ریب فی. ارضها السماوات والارض، لا ریب فی. اعدت للمتقین، لا ریب فی. ہر جگہ لا ریب فی. قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیکھنے کی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ اپنے علم میں کامل کامل کامل، لا یسأل عما یفعل. اب میرا اور اللہ کا براہ راست رابطہ کوئی نہیں. اللہ کو، اللہ کی مان کر میں کامیاب ہوں، دنیا اور آخرت کی گتھیاں سلجھا سکتا ہوں. اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں، میں خود نہیں جا سکتا، میں خود نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کام اللہ نے کیا کہ اس نے میرے اور آپ کے اور اپنے درمیان 1,24,000 پاکیزہ نبیوں کا سلسلہ قائم فرما دیا. نبی اللہ سے ملانے کے لیے آتا ہے. نبی کا علم پڑھائی لکھائی کا نہیں ہوتا. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، شاعری تھی. اور کائنات کا فصیح ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. زندگی بھر آپ نے ایک شعر نہیں کہا، زندگی میں صرف ایک شعر کہا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے وزن کو ٹھیک کیا کہ یا رسول اللہ ایسے وزن نہیں بیٹھتا، وزن ایسے بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں شعر خود نہیں سکھائے کہ تیری شان کے مناسب نہیں تھے. کہ کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاعر آدمی ہے، اپنی طرف سے کلام بنا کے دے رہا ہے. لہذا نہ پڑھنا نہ لکھنا. اور انبیاء کا کوئی استاد نہیں ہوتا، انبیاء کا براہ راست اللہ سے رابطہ ہوتا ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نبی کو کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ معلم ہوتا ہے، اللہ مربی ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میرا کلام ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے. علی قلبک، سیدھا اے میرے محبوب تیرے دل پر اترا ہے، تیرے دل پر اترا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ تو میرا پیغام آگے یونیورسٹی والوں کو پہنچا دے کہ آخرت حق ہے، تیاری کر لو. تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں ہے. قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے.
اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تورات، زبور، انجیل کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہیں تھا، مٹ گیا۔ یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے اور براہ راست قلب اطہر مبارک پر اترا ہے۔